بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 358، پہلی قسط ہے اور ہیڈنگ ہے ابی بن خلف کا قتل۔ کتاب ہے سیرت النبی کی اور صفحہ ہے 374۔ ناظرین، ہمارا جو مین ہیڈنگ ہے وہ ہے غزوہ احد، یعنی انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ یہ مین ہیڈنگ ہے جس کا یہ حصہ ہے ابی بن خلف کا قتل، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ، جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم میں دل کو کھا رہا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ ابی بن خلف کا قتل، یہ سب ہیڈنگ ہے آج کے ویلاگ کا، اور ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں 358 کا پہلا حصہ۔ ناظرین، یہ جو کتاب ہے سیرت النبی کی، انشاءاللہ پوری کی پوری ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آدھی رکھ چکے ہیں، آدھی بقیہ ہے، وہ بھی آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ ابی بن خلف کا قتل، ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تشریف لا چکے تو ابی بن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہاں ہے؟ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے؟ اور رسول اللہ نے فرمایا اے آنے دو، اسے آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سمہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور لینے کے بعد جھٹکا دیا تو اس طرح لوگ ادھر ادھر اڑ گئے جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کے سامنے آ پہنچے، اس کی خود اور ذرا کے درمیان حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ کھلی دکھائی پڑی۔ آپ نے اسی پر ٹکا کر ایسا نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک لڑک کر گر گیا، لڑھک گیا۔ جب قریش کے پاس گیا، دراں حالانکہ گردن میں کوئی بڑی خراش نہ تھی، البتہ خون بند تھا اور بہتا نہ تھا، تو کہنے لگا مجھے واللہ محمد نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا خدا کی قسم تم نے دل چھوڑ دیا ہے، ورنہ تمہیں واللہ کوئی خاص چوٹ نہیں آئی۔ اس نے کہا وہ مکے میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب مکے میں ابی کی ملاقات حضور اکرم سے ہوئی تھی تو وہ آپ سے کہتا اے محمد، میرے پاس اود نامی ایک گھوڑا ہے، میں اسے روزانہ 3 سا یعنی 7.5 کلو دانہ کھلاتا ہوں، اسی پر بیٹھ کر تمہیں قتل کروں گا۔ جواب میں رسول اللہ فرماتے بلکہ انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے
خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی۔ بالآخر اللہ کا یہ دشمن مکہ واپس ہوتے ہوئے مقام صرف پہنچ کر مر گیا۔ ابو الاسود نے حضرت عروہ سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذی المجاز کے سارے بادشندوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت طلحہ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حضرت طلحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ پہاڑ کی طرف نبی اکرم کی واپسی کے دوران ایک چٹان آ گئی۔ آپ نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے، کیونکہ ایک تو آپ کا بدن بھاری ہو چکا تھا، دوسرے آپ نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی اور پھر آپ کو سخت چوٹیں بھی آئی تھیں۔ لہذا حضرت طلحہ بن عبید اللہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ کو کندھوں پر اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح آپ چٹان پر پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا، طلحہ نے جنت واجب کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسی کا، مشرکین کا آخری حملہ۔ مشرکین کا آخری حملہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر اپنی قیادت گاہ میں پہنچ گئے تو مشرکین نے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی آخری کوشش کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس اثناء میں کہ رسول اللہ گھاٹی کے اندر تشریف فرما تھے، ابو سفیان اور خالد بن ولید کے قیادت میں مشرکین کا ایک دستہ چڑھ آیا۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ مغازی امور کا بیان ہے کہ مشرکین پہاڑ پر چڑھ آئے تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا، ان کے حوصلے پست کرو، یعنی انہیں پیچھے دھکیل دو۔ انہوں نے کہا، میں تنہا ان کے حوصلے کیسے پست کروں؟ اس پر آپ نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ بالآخر حضرت سعد نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک شخص کو مارا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہی تیر لیا، اسے پہچانتا تھا اور اس سے دوسرے کو مارا تو اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تیر لیا، اسے پہچانتا تھا اور اس سے ایک تیسرے کو مارا تو اس کی بھی جان جاتی رہی۔ اس کے بعد مشرکین نیچے اتر گئے۔ میں نے کہا، یہ مبارک تیر ہے، پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ یہ تیر زندگی بھر حضرت سعد کے پاس رہا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس رہا۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسی کا، شہداء کا مسئلہ۔ شہداء کا مسئلہ یہ آخری حملہ تھا جو مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تھا، کیونکہ انہیں آپ کے انجام کا صحیح علم نہ تھا بلکہ آپ کی شہادت کا تقریباً یقین تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے کیمپ کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مشرک مرد اور عورتیں مسلمان شہداء کے مسئلہ میں مشغول ہو گئیں، یعنی شہداء یعنی شہیدوں کی شرم گاہیں اور کان، ناک وغیرہ کاٹ لیے، پیٹ چیر دیے۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ کا کلیجہ چاک کر دیا اور منہ میں ڈال کر چبایا اور نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا پازیب اور ہار بنا لیا۔ لعنت اللہ، لعنت اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہیں کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ ہمارا جو ہوگا وہ ہوگا آخر تک جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کی مستعدی۔ یہ ہم انشاءاللہ رکھیں گے آپ کے سامنے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ سیرت النبی کی کتاب پوری کی پوری انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے
پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضور اکرم کی زندگی ہے اس میں۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا روضہ، نہ ایسا گنبد نہ ایسا روضہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا، نہ شہر ایسا جناب ہوگا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا، مدینہ تو لاجواب ہوگا۔ چمک ہے ایسی رخ نبی میں، دھمک ایسی رخ نبی میں، چمک ہے ایسی رخ نبی میں، دھمک ہے ایسی رخ نبی میں۔ ہٹائیں گے جب جو رخ سے پردہ، ہٹائیں گے جب وہ رخ سے پردہ، ہٹائیں گے جب وہ رخ سے پردہ، تو چاند بھی آب آب ہوگا۔ بروز محشر فرشتے مجھ سے گر جو پوچھیں تو کہوں گا، گر جو پوچھیں گے کہوں گا، بروز محشر فرشتے مجھ سے گر جو پوچھیں تو کہوں گا، گر جو پوچھیں تو کہوں گا۔ وہ آنکھوں پہ پردہ کرنے والی بروز محشر جب آئیں گی تو ندا یہ ہوگی، جھکاؤ نظریں جھکاؤ پلکیں، یہ فاطمہ کا جواب ہوگا۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا روضہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا، مدینہ تو لاجواب ہوگا۔